بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سدیس کی آواز حرم کے منبر سے دلوں تک۔ یہ رات کا وہ لمحہ ہے جب خانہ کعبہ کی فضائیں سکون اور روحانی نور میں ڈوبی ہوتی ہیں، ستارے آسمان پر جھلملا رہے ہیں اور زمزم کے پانی کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ حرم کے سفید دیواروں پر پڑنے والی روشنی جیسے دلوں کو روشنی عطا کر رہی ہو، اور پھر اچانک ایک مانوس سی صدا فضاؤں میں گونجتی ہے، ایک ایسی آواز جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، روح کو بیدار کر دیتی ہے اور آنکھوں میں عقیدت کے آنسو لے آتی ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ آواز ہے شیخ عبد الرحمن السدیس کی۔ ان کی تلاوت کی پہلی ہی آیت جیسے وقت کو تھام لیتی ہے، جیسے خود مکہ مکرمہ کی سرزمین اور آسمان جھک کر اس تلاوت کو سننے کے لیے ٹھہر گئے ہوں۔ ہر حرف میں ایک تاثیر، ہر آیت میں ایک درد، ہر لفظ میں ایک ایسا سوز کہ دل لرز اٹھیں، روح جھوم اٹھے۔ یہ وہی آواز ہے جو برسوں سے لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ جب یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے فرشتے خود سننے کے لیے رک گئے ہوں۔ شیخ سدیس کی تلاوت میں نہ صرف قرآن کریم کے الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ ایک ایسی محبت، ایک ایسا درد، ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو سننے والوں کو جنت کی خوشبو میں بسا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کو یوں پڑھتے ہیں جیسے خود ان میں ڈوب گئے ہوں، جیسے ہر حرف ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہو۔ جب یہ حرم شریف میں تراویح پڑھاتے ہیں تو لاکھوں لب ان کے ساتھ لرزنے لگتے ہیں، لاکھوں آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور لاکھوں ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کی قرأت میں اللہ تعالیٰ کا جلال بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی اور اللہ کی محبت بھی۔ یہ صرف ایک آواز نہیں بلکہ ایک سفر ہے، دل سے لے کر عرش الہی تک، زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک کا سفر۔ یہ وہی آواز ہے جو حج کے دن عرفات کی وادی میں گونجتی ہے، جو خانہ کعبہ کے صحن میں لاکھوں حاجیوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے، اور جو مسجد الحرام کے منبر سے پوری امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آواز صرف شیخ سدیس کی نہیں بلکہ یہ حرم شریف کی گونج ہے، قرآن کریم کی مٹھاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی ایک صدا ہے۔ جو بھی اسے سنتا ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ سنور جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ شیخ سدیس چہرہ جو نور سے بھرپور۔ یہ مقدس سرزمین مکہ مکرمہ، جہاں ہر سمت ایک روحانی نور کی چادر تنی ہوئی ہے، جہاں ہوائیں بھی تلبیہ کی سرگوشیاں کرتی ہیں، جہاں خانہ کعبہ کی سیاہ چادر کے سامنے دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں آنکھیں وہ منظر دیکھنے کے لیے ترستی ہیں جو روح کو سکون بخشتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ایک سراپا نور منبر کی جانب بڑھتا ہے، سفید ریش، روشن پیشانی، آنکھوں میں عجب سی حیا اور دل میں بسا اللہ تعالیٰ کا عشق۔ یہ کوئی عام چہرہ نہیں، یہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا چہرہ ہے۔ یہ جب منبر پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے روشنی کی ایک کرن آسمان سے زمین پر اتری ہو۔ ان کے چہرے پر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، ایک ایسا نور جو صرف عبادت گزاروں کو نصیب ہوتا ہے، ایک ایسی چمک جو راتوں کی طویل سجدوں کی گواہی دیتی ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کبھی آنکھیں جھک جاتی ہیں، کبھی لب کانپ اٹھتے ہیں، کبھی ان کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم ان کے دل میں اترا ہو، جیسے یہ خود قرآن کریم کے ہر حرف میں سانس لے رہے ہوں۔ یہ چہرہ صرف ایک انسان کا چہرہ نہیں
بلکہ محبت الہی کا آئینہ ہے۔ جب بھی یہ مسکراتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نور کی بارش ہو رہی ہو، جیسے دلوں پر ٹھنڈک برس رہی ہو۔ ان کی عاجزی، ان کی نرمی، ان کی مسکراہٹ، یہ سب ایک ولی کی پہچان لگتی ہیں، ایک ایسے شخص کی جو اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کے چہرے کی معصومیت اور خشیت دیکھ کر ہر کوئی بے اختیار آمین کہہ دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ زمین پر بیٹھے ہوں مگر ان کا دل آسمانوں میں اللہ کے عرش کے قریب جا پہنچا ہو۔ یہ چہرہ نور کا وہ عکس ہے جسے دیکھنے والا سکون پا لیتا ہے۔ یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی تصویر ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہوگا۔ اور واقعی شیخ سدیس کا چہرہ ایک چلتی پھرتی تفسیر ہے اس آیت کی، ایک ایسی روشنی جو ہر دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس، بچپن سے عظمت تک کا سفر۔ یہ ایک ایسا بچہ تھا جس کی پیشانی پر روشنی تھی، جس کی آنکھوں میں علم کی چمک تھی اور جس کی زبان قرآن کریم کی مٹھاس سے تر تھی۔ یہ بچپن ہی میں اس راستے پر چل پڑا تھا جس کی منزل روشنی، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ صرف 12 سال کی عمر میں اس ننھے حافظ نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی، ایک ایسا اعزاز تھا جس نے اس کے مقدر کو چمکا دیا۔ ابتدائی تعلیم ریاض کے مصنع بن حارثہ ایلیمنٹری اسکول میں مکمل کی۔ علم کی پیاس نے مزید آگے بڑھنے پر مجبور کیا اور 1989 میں ریاض سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ سے گریجویشن کی، مگر یہ تو بس ابتدا تھی، کیونکہ ان کا دل شریعت کے علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ اسی لگن نے انہیں 1983 میں ریاض یونیورسٹی تک پہنچا دیا، جہاں انہوں نے شریعہ کی ڈگری حاصل کی، لیکن علم کی جستجو یہاں بھی ختم نہ ہوئی۔ یہ مزید گہرائی میں جانا چاہتے تھے، مزید آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور پھر 1987 میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کی تکمیل کی۔ یہ سفر رکا پھر بھی نہیں، بلکہ 1995 میں ام القری یونیورسٹی مکہ المکرمہ میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی، اور یوں ایک طالب علم سے ایک معلم کا سفر شروع ہوا۔ یہی جامعہ اب ان کا دوسرا گھر بن گئی اور آپ معین مدرس کی حیثیت سے تدریس کے مقدس فرائض انجام دینے لگے۔ یہ وہی شیخ سدیس ہیں جن کی زبان سے نکلنے والے قرآنی الفاظ دلوں میں اترتے ہیں، جن کی تلاوت سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور جنہوں نے بچپن میں جس سفر کا آغاز کیا تھا آج تک اسی روشنی کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ حرم مکی کے منبر سے گونجنے والی صدا شیخ سدیس صرف ایک قاری نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرنے والے ایک خطیب بھی ہیں۔ جب یہ حرم مکی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں تو ان کے الفاظ بجلی بن کر گرتے ہیں، دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور ایمان کی چنگاری کو ہوا دے کر آگ میں بدل دیتے ہیں۔ ان کے خطبے صرف نصیحت نہیں بلکہ امت کے زخموں پر مرہم ہیں۔ پاکستان میں فقید المثال استقبال، یہی محبت تھی جو 2007 میں پاکستان میں ایک تاریخی لمحہ بن گئی۔ جب شیخ سدیس پاکستان تشریف لائے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں موجیں بےتاب ہو چکی ہوں، جیسے چراغ روشنی میں نہا گئے ہوں، جیسے ہر دل ایک ہی صدا لگا رہا ہو، شیخ سدیس آ گئے، شیخ سدیس آ گئے۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا أثلج صدورنا بتلاوة عبد الرحمن۔ لاکھوں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے، ان کی زبان سے قرآن کریم سننے اور ان کے لبوں سے دعائیں لینے کے لیے بےتاب تھے۔ ان کی آمد کسی بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ قرآن کریم کے سفیر کی طرح تھی، اور ہر دل محبت اور عقیدت سے معمور تھا۔ یہی نورانی سفر 2004 میں برطانیہ تک بھی جا پہنچا، جہاں شیخ سدیس نے اپنی قرأت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاکہ وہ صدا جو دلوں میں ایمان جگا دیتی ہے زمانوں تک باقی رہے، نسلوں تک پہنچے
اور ہر اس دل کو منور کرے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ اور آج بھی یہی آواز مکہ کی فضا میں گونج رہی ہے، یہی صدا کسی تنہا دل کو سہارا دے رہی ہے، یہی نور کسی روتی آنکھ کے لیے رحمت بن رہا ہے، یہی تلاوت کسی گمراہ کو راہ دکھا رہی ہے، اور یہی کلام کسی گناہگار کے دل کو نرم کر رہا ہے۔ یہ شیخ سدیس کی آواز ہے، یہ اللہ کے کلام کی روشنی ہے، یہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں بسنے والی صدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم سے ایسی محبت عطا کرے، ایسی آواز سننے کی توفیق دے، اور ایسا دل دے جو قرآن کریم کے نور سے منور ہو جائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔